السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، آج کی تعلیم غور سے سنیے منتخب حدیث سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کی آیت۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو کچھ یہ ظالم لوگ کر رہے ہیں ان سے اللہ تعالیٰ کو فوری پکڑ نہ کرنے کی وجہ سے بے خبر ہرگز نہ سمجھو، کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے صرف اس دن تک کے لیے مہلت دے رکھی ہے جس دن ہیبت سے ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، اور وہ حساب کی جگہ کی طرف سر اٹھائے ہوئے دوڑے جا رہے ہوں گے، اور آنکھوں کی ایسی ٹکٹکی بندھے گی کہ آنکھ جھپکے گی نہیں، اور ان کے دل بالکل بدحواس ہوں گے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں۔ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو کچھ یہ ظالم لوگ کر رہے ہیں ان سے اللہ تعالیٰ کو فوری پکڑ نہ کرنے کی وجہ سے بے خبر ہرگز نہ سمجھو، کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے صرف اس دن تک کے لیے مہلت دے رکھی ہے کہ جس دن ہیبت سے ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، اور وہ حساب کی جگہ کی طرف سر اٹھائے ہوئے دوڑے جا رہے ہوں گے، اور آنکھوں کی ایسی ٹکٹکی بندھے گی کہ آنکھ جھپکے گی نہیں، اور ان کے دل بالکل بدحواس ہوں گے۔ دوسری آیت۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے، اور اس دن اعمال کا وزن ایک حقیقت ہے، پھر جس شخص کا پلہ بھاری ہوگا تو وہی کامیاب ہوگا، اور جن کا ایمان و اعمال کا پلہ ہلکا ہوگا تو یہی لوگ ہوں گے انہوں نے اپنا نقصان کیا اس لیے کہ وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں قرآن پاک میں۔ غور سے سنو اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے جیسا کہ اس کا ڈرنے کا حق ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، سنو، اور اس دن اعمال کا وزن ایک حقیقت ہے، پھر جس شخص کا پلہ بھاری ہوگا تو وہی کامیاب ہوگا، اور جن کا ایمان و اعمال کا پلہ ہلکا ہوگا تو یہی لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنا نقصان کیا اس لیے کہ وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ اب سنو، اچھے عمل کرنے والوں کے لیے کیا ہے؟ جنت ہے۔ خود اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں قرآن پاک میں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اچھے عمل کرنے والوں کے لیے جنت میں ہمیشہ رہنے کے باغ ہوں گے، ہمیشہ، جس میں وہ لوگ داخل ہوں گے اور ان کو سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے، اور ان کا لباس ریشم کا ہوگا، اور وہ ان باغوں میں داخل ہو کر کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہر قسم کا رنج و غم دور کیا۔ بے شک ہمارے رب بڑے بخشنے والے اور بڑے قدرداں ہیں، جنہوں نے ہمیں ہمیشہ رہنے کے مکان میں داخل کیا، جہاں نہ ہم کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے نہ ہی کسی قسم کی تھکاوٹ پہنچتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہہ رہے ہیں ان لوگوں کے لیے جن کے اعمال اچھے ہوں گے، اللہ کے حکم پہ جنہوں نے زندگی گزاری ہوگی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر جنہوں نے زندگی گزاری ہوگی۔ یہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہہ رہے ہیں۔ اور دوسری آیت میں کیا کہہ رہے ہیں؟ سنو، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے پرامن امن مکان میں ہوں گے، یعنی باغوں اور نہروں میں۔ وہ لوگ باریک اور موٹا ریشم پہنے ہوئے ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ جنت کے لوگ ریشم کا لباس پہنیں گے،
اس لیے کہ دنیا کے اندر انسانوں کو ریشم پہننا حرام قرار دیا ہے، کیونکہ وہ جنتی لباس ہوگا۔ یہ سب باتیں اسی طرح ہوں گی، اور ہم ان کا نکاح گوری اور موٹی بڑی آنکھوں والی حوروں سے کر دیں گے۔ وہاں اطمینان سے ہر قسم کے میوے منگوا رہے ہوں گے۔ وہاں سوائے اس موت کے جو دنیا میں آ چکی تھی، دوبارہ موت کا ذائقہ بھی نہ چکھیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ ان ڈرنے والوں کو دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھیں گے۔ یہ سب کچھ ان کو آپ کے رب کے فضل سے ملا، بڑی کامیابی یہی ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ خود اللہ تعالیٰ اپنے قرآن پاک میں ارشاد فرما رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں ہم کو کہ آدم کے بیٹوں، آدم کے اولادوں، سمجھ جاؤ، اچھائی کو اختیار کرو، برائی کو چھوڑ دو۔ پھر سنو ایک آیت، پھر کیا اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں جنت کے بارے میں۔ غور کرنے والی بات ہے کہ ہم 2 دن کی زندگی جینے کے لیے ہم بھولے ہوئے ہیں آخرت کو، جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ نہ کبھی موت آئے گی، نہ بڑھاپا آئے گا، نہ کوئی بیماری ہوگی، نہ بوڑھے ہوں گے، نہ کمانے کا کوئی فکر ہوگا، نہ کھانے کا کوئی فکر ہوگا۔ اس زندگی کو ہم بھولے ہوئے ہیں۔ کیسی جنت ہوگی! اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بے شک نیک لوگ ایسے پیالوں میں شراب پئیں گے جس میں کافور ملا ہوا ہوگا۔ دیکھو، اللہ تعالیٰ جنت میں شراب بھی پلائیں گے، لیکن وہ ایسی دنیا کی شراب نہیں ہوگی گندی چیز سے بنی ہوئی، جس میں کافور ملا ہوا ہوگا، وہ شراب پلائیں گے۔ وہ ایک چشمہ ہے جسے اللہ تعالیٰ کے خاص بندے پئیں گے، اور اس چشمے کو وہ خاص بندے جہاں چاہیں گے بہا کر لے جائیں گے۔ یہ سب وہ لوگ ہیں جو ضروری اعمال کو خلوص سے پورا کرتے ہیں، اور وہ ایسے دن سے ڈرتے ہیں جس کی سختی کا اثر کم بیش ہر کسی پر ہوگا، اور وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں غریب، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں، اور وہ یوں کہتے ہیں کہ ہم تو تم کو محض اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے کھانا کھلاتے ہیں، تم سے نہ کسی بدلے کے خواہش مند ہیں اور نہ شکریہ کے، اور ہم اپنے رب سے اس دن کا خوف کرتے ہیں جو دن نہایت تلخ اور نہایت سخت ہوگا۔ کون سا دن ہوگا؟ وہ قیامت کا دن ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو اس اطاعت اور اخلاص کی برکت سے اس دن کی سختی سے بچا لیں گے، اور ان کو تازگی اور خوشی عطا فرمائیں گے، اور ان لوگوں کو ان کی دین میں پختگی کے بدلے میں جنت اور ریشمی لباس عطا فرمائیں گے۔ وہ وہاں اس حالت میں ہوں گے کہ جنت میں تخت پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، اور جنت میں نہ دھوپ کی تپش پائیں گے اور نہ سخت سردی، بلکہ فرحت بخش معتبین موسم ہوگا، اور جنت کے درختوں کے سائے ان لوگوں پر جھکے ہوئے ہوں گے، اور ان کے پھل ان کے اختیار میں کر دیے جائیں گے۔ اختیار کا کیا مطلب ہے؟ وہ پھل جو کھانا چاہیں گے وہی پھل اس کے سامنے آئے گا، اسے کہتے ہیں اختیار۔ ہر وقت بلا مشقت پھل لے سکیں گے، ہر وقت بغیر محنت کے وہ پھل کھائیں گے، اور ان پر چاندی کے برتن اور شیشے کے پیالوں کا دور چل رہا ہوگا، اور شیشے بھی چاندی کے ہوں گے، یعنی صاف شفاف ہوں گے، جن کو بھرنے والوں نے مناسب انداز سے بھرا ہوگا، اور ان کو وہاں ایسی شراب بھی پلائی جائے گی جس میں خشک ادرک کی ملاوٹ ہوگی، جس کے چشمے کا نام جنت میں سلسبیل مشہور ہوگا، اور
ان کے پاس یہ چیزیں لے کر ایسے لڑکے آنا جانا کریں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے، اور وہ لڑکے اس قدر حسین ہوں گے کہ تم ان کو بکھرے ہوئے موتی سمجھو گے۔ اور جب تم وہاں دیکھو گے تو بکثرت نعمتیں اور بڑی بڑی سلطنتیں دیکھو گے، اور ان اہل جنت پر سبز و رنگ کے باریک اور موٹے ریشم کے لباس ہوں گے، اور ان کو چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ انہیں ان کے رب خود نہایت پاکیزہ شراب پلائیں گے۔ اہل جنت سے کہا جائے گا کہ یہ سب نعمتیں تمہارے نیک اعمال کا صلہ ہے، اور تمہاری محنت و کوشش مقبول ہوئی۔ جنت میں اللہ تعالیٰ خود اپنے ہاتھوں سے شراب پلائیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ دنیا میں رب چاہی زندگی گزار کے جائیں، اور آخرت میں من چاہی زندگی گزارو، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ تم دنیا میں رب چاہی زندگی گزار کے آؤ، اور یہاں من چاہی زندگی گزارو۔ یہ میں قرآن کی آیت کا ترجمہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں، صاف صاف اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں۔ ایک اور آیت جس کا ترجمہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور داہنے ہاتھ والے کیا ہی اچھے ہیں۔ داہنے والے مراد وہ لوگ ہیں جن کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور ان کے لیے جنت کا فیصلہ ہوگا۔ وہ لوگ ایسے باغات میں ہوں گے جن میں بغیر کانٹے کی بیریاں ہوں گی۔ بیریاں، بیر، یہاں دنیا میں دیکھتے ہیں کہ بیڑی میں الٹے کانٹے لگے ہیں، لیکن جنت کی بیریاں ہوں گی جو بغیر کانٹے کی ہوں گی، اور اس باغ کے درختوں میں تے بے تے کیلے لگے ہوں گے، اوپر تلے کیلے لگے ہوں گے، اور ان باغوں میں سائے پھیلے ہوں گے، اور بہتا ہوا پانی ہوگا، اور کثرت سے میوے ہوں گے جن کی نہ کبھی فصل ختم ہوگی اور نہ ان کے کھانے میں کوئی روک ٹوک ہوگی۔ اور ان باغوں میں اونچے اونچے بچھونے ہوں گے۔ ہم نے وہاں کی عورتوں کو خاص طور پر بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ وہاں کی عورتیں، ہم نے وہاں کی عورتوں کو خاص طور پہ بنایا ہے کہ وہ ہمیشہ کنواری رہیں گی۔ دیکھو، وہ ہمیشہ کنواری رہیں گی، خاوندوں کی محبوبہ اور اہل جنت کی ہم عمر ہوں گی۔ یہ سب نعمتیں داہنے والوں کے لیے ہیں، اور ان کی ایک بڑی جماعت تو پہلے لوگوں میں سے ہوگی، اور ایک بڑی جماعت پچھلے لوگوں میں سے ہوگی۔ وہاں تو زندگی ہے ایسی ایسے ایسی ایس، لیکن کوئی ہو اس زندگی کو پانے والا۔ اللہ تعالیٰ نے عمل اس جنت کا جو جنت کی شرطیں ہیں بہت آسان کر دی ہیں جنت میں جانا، لیکن ہم نے وہ سمجھا ہی نہیں۔ اس کے فائدے میں کیا ہے؟ فائدے میں سنو۔ پہلے لوگوں سے مراد پچھلی امتوں کے لوگ، اور پچھلے لوگوں سے مراد اس امت کے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور جنت میں تمہارے لیے ہر وہ چیز موجود ہوگی جس کا تمہارا دل چاہے گا۔ یہاں لے کے دکھاؤ نا، دنیا میں جس چیز کو دل چاہے گا وہ مل جائے گی؟ کبھی نہ ملے گی۔ ہمارا دل چاہے تو ہم ہوائی جہاز خرید لو گے، ہمارا دل چاہے تو کتنی بیویاں رکھ لیں، ایک ہے تو رکھنا پارے، اور ارادے کر رکھیں 10 بیوی ان کے۔ لیکن وہاں آخرت میں جنت کے اندر ہمارا جو دل چاہے گا وہی ملے گا، اور جو تم وہاں مانگو گے ملے گا۔ یہ سب کچھ اس ذات کی طرف سے مہمانی کے طور پر ہوگا جو بہت بخشنے والے نہایت مہربان ہیں۔ اللہ تعالیٰ مہمانی کے طور پہ ہے یہ ساری چیزیں۔
یہ ساری جنت اللہ تعالیٰ مہمانی کے طور پہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور بے شک سرکشوں کے لیے بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، یعنی دوزخ جس میں وہ گریں گے۔ اب سنو خطرناک حدیث قرآن پاک میں۔ اب تک تو جنت کے بارے میں بتائی، جو نیک لوگ ہوں گے، اچھے اعمال کرنے والے ہوں گے، ان کے لیے ہمیشہ رہنے کے لیے جنت ہوگی، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہوئے گی۔ اب اس کے بعد میں جو نافرمان ہیں، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو مانتے نہیں ہیں، ایمان نہیں لاتے ہیں، ان کے لیے، ان کو کہا ہے سرکشی لوگ، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے، اور بے شک سرکشوں کے لیے بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، یعنی دوزخ جس میں وہ گریں گے، وہ کیسی بری جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، ہر چیز کے بارے بتا رہے ہیں، وہ کتنی بری جگہ ہے، اسے بچو۔ یہ کھولتا ہوا پانی اور پیپ موجود ہے، یہ لوگ اس کو چکھیں، اور اس کے علاوہ اور بھی اس قسم کی مختلف ناگوار چیزیں ہیں، اس کو بھی چکھیں۔ اللہ تعالیٰ خوب بتا رہے ہیں کہ بھئی جنت میں تمہارے لیے یہ چیز ہے، ہم تمہاری نکاح ان ایسی جنت کی حوروں سے کرائیں گے جو دنیا کی جو عورتیں ہوں گی وہ ان کی پیروں کی جوتی کی دھول بھی نہیں ہے۔ اگر وہ دنیا میں جھانک جائیں تو سورج کی روشنی پھیکی پڑ جائے، اگر وہ کھارے سمندر میں اگر تھوک دیں تو کھارا سمندر شہد جیسا میٹھا ہو جائے، اور جب وہ پانی پیتی ہے نا تو اس کے اس حلق سے نڑگلا سے پانی گھونٹ اترتی ہوئی نظر آئے گی، کتنی خوبصورت ہوں گی وہ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم سمجھ جاؤ اور اس جہنم سے بچو، جو بہت برا ٹھکانہ ہے وہ، اور ہمیشہ کی جنت میں آؤ، وہاں تمہارے لیے ہم نے حوروں کا انتظام کیا ہے، وہ خاص طور پہ بنائی ہیں، وہاں تمہارے لیے آزادی ہے، کبھی موت نہیں آئے گی، جو دنیا میں موت کا ذائقہ تم نے چکھا ہے وہ یہاں نہیں، موت کو بھی موت آ جائے گی، لیکن ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں، ہم سمجھنا ہی نہیں چاہتے۔ یہ ضرور جانتے کہ مرنا ہے، مرنے کی سب جانتے ہیں، کیونکہ بچا ہی نہیں ہے، کوئی کہہ ہی نہیں سکتا کہ بھئی میں ہو سکے میں مروں ہی نہیں۔ یہ سب جانتے ہیں موت آئے گی، لیکن موت سے ڈر نہیں لگتا۔ ارے موت آئے گی، انسان کبھی مر نہیں سکتا، انسان اللہ تعالیٰ نے جب پیدا کر دیا دوبارہ موت اس کے لیے نہیں ہے۔ صرف اس دنیا کی جو جسم ہے، جو دنیا کا یہ جسم ہے جو مٹی سے بنا ہے، صرف یہی مٹی ہوگا، لیکن انسان یعنی کہ روح انسان کی وہ کبھی مرتی نہیں، کبھی سوتی نہیں۔ ہم سوتے ہیں کہ ہم سو جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم خواب میں کہاں کہاں گھوم کے آ رہے ہیں، یہ ہماری روح ہے، کبھی سوتی نہیں، نہ کبھی مرتی ہے نہ کبھی سوتی ہے۔ اسے اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے امتحان کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی حدیث میں ہم بتائیں گے دوزخ کے بارے میں انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔